بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کے سنگلاخ پہاڑوں کے عقب میں 85 کلومیٹر مشرق کی جانب طائف کی سرسبز و شاداب وادی سے ذرا آگے بنی حوازن کا علاقہ تھا، جہاں قبیلہ بنی سعد آباد تھا۔ عرب کا یہ قبیلہ اپنی فصاحت و بلاغت اور شیریں کلامی کی بنا پر حجاز میں معروف تھا۔ یہ لوگ نہ صرف خود فصیح و بلیغ عربی بولتے تھے بلکہ ان کی زبان کے محافظ اور معلم بھی تھے۔ اسی خوبی کی بنا پر عرب کے صاحب حیثیت شہری اپنے بچوں کو ذہنی و جسمانی تربیت اور خالص عربی زبان سیکھنے کی غرض سے ایک خاص مدت تک اس قبیلے کی خواتین کے حوالے کر دیا کرتے۔ یہ رواج اس وقت قدر مستحکم تھا کہ تھوڑے تھوڑے عرصے بعد دیہات کی غریب عورتیں خود ہی شہر میں آتیں اور جو بچے اس مدت میں پیدا ہوئے ہوتے انہیں ان کے ماں باپ کی مرضی سے ساتھ لے جاتیں۔ سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کائنات میں رونق افروز ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 روز آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پلایا۔ والدہ ماجدہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے چچا ابو لہب کی باندی صوبیہ اس وقت آزاد ہو چکی تھیں نے دودھ پلایا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، ان دنوں ہمارا علاقہ شدید ترین قحط اور خشک سالی کا شکار تھا۔ وہ مئی کا ایک سخت گرم دن تھا کہ جب ہمارے قبیلے سے خواتین کا ایک قافلہ نوزائیدہ بچوں کے حصول کے لیے مکے کی جانب روانہ ہوا۔ اس قافلے میں شامل خواتین میں سے ایک میں بھی تھی۔ میرے ساتھ میرا خاوند حارث، دودھ پیتا بچہ عبداللہ اور میری خستہ حال اور کمزور اونٹنی بھی ساتھ تھی۔ میری گدی نکاہت اور کمزوری کے سبب نہایت سست رفتاری سے سفر طے کر رہی تھی، جس کی بنا پر قافلے کی سب خواتین مجھ سے عاجز تھیں۔ چنانچہ وہ سب مجھ سے پہلے مکہ پہنچ گئیں۔ انہیں سب سے پہلے حرم کعبہ کے متولی اور مکے کے سردار عبد المطلب کے گھر لے جایا گیا، لیکن انہوں نے جب بچے کے یتیم ہونے کا سنا تو خاطر خواہ انعام و اکرام نہ ملنے کے اندیشے کے پیش نظر بچہ لینے سے انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ جب میری سواری مکہ پہنچی تو ہمارے قبیلے کی تمام خواتین بچے حاصل کر چکی تھیں۔ میں ہو کر واپس جانے ہی والی تھی کہ معلوم ہوا سردار قریش عبد المطلب کا ایک یتیم پوتا اس دنیا میں آ چکا ہے۔ خاوند سے مشورہ کیا کہ اس بچے کا باپ تو دنیا میں ہے نہیں کہ جو اس بچے کی پرورش کے عوض ہماری مالی مدد کرے، البتہ اس کے دادا کی شرافت اور عالی نسبی سے یہ توقع ہے کہ خدا اس بچے کے طفیل ہمارے بہتری کی صورت کر دے۔ شوہر نے کہا، خالی ہاتھ جانا اچھا معلوم نہیں ہوتا، کچھ مذائقہ نہیں کہ اس بچے کو ساتھ لے لیں۔ انہیں کیا خبر تھی کہ یہ بچہ دین و دنیا کا سردار ہے اور اس دودھ پلا کر وہ ابدی سعادت و عظمت حاصل کرنے والی ہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئی تو میں نے دیکھا کہ جس کمرے میں آپ تشریف فرما تھے وہ کمرہ چمک رہا تھا۔ میں نے حضرت آمنہ سے پوچھا، کیا آپ نے اس کمرے میں بہت سے چراغ جلا رکھے ہیں؟ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نہیں، بلکہ یہ ساری روشنی میرے لخت جگر کی ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں اندر گئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ آپ سیدھے لیٹے ہوئے سو رہے ہیں اور اپنی مبارک ننھی انگلیاں چوس رہے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال دیکھا تو فریفتہ ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بال بال رچ گئی۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور مبارک کے پاس بیٹھ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگانے کے ہاتھ بڑھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں نے دیکھا کہ اس نور بھرے منہ سے ایک ایسا نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ پھر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر بہت پیار کیا۔ پھر آپ کو لے کر واپس چلنے لگی تو عبد المطلب نے زاد راہ کے لیے کچھ دینا چاہا تو میں نے کہا، اس بچے کو پا لینے کے بعد اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں اس کو گود میں لے کر باہر نکلی اور اپنی سواری پر بیٹھی
تو میری کمزور سواری میں بجلی جیسی طاقت پیدا ہو گئی کہ وہ بڑی بڑی توانا اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑنے لگی۔ سب حیران رہ گئے کہ حلیمہ سعدیہ کی سواری میں یہ طاقت کیسے آ گئی۔ چونکہ ان دنوں عرب میں قحط اور خشک سالی تھی، اس وجہ سے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سوکھ گیا تھا۔ خود عورتوں کو بھی دودھ بڑی مشکل سے اترتا تھا اور ان کے بچے بھوک سے بلبلاتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ اپنا بھی ایک شیر خوار بچہ تھا، یہ بھی بھوکا پیاسا ہر وقت روتا رہتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ جس دن میں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا، ہماری حالت یکسر بدل گئی۔ میری خشک چھاتیوں میں دودھ اتر آیا۔ آج پہلی مرتبہ میرے بچے نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا، اس کے باوجود دودھ کم نہ ہوا۔ شوہر کی نظر اونٹنی پر پڑی تو اس کے سوکھے تھن دودھ سے لبریز تھے۔ جب مکے سے چلنے لگے تو ہمارا مریل گدھا جو سارے قافلے سے پیچھے چلتا تھا، بہت تیز رفتاری سے چلتا ہوا سارے قافلے سے آگے چلنے لگا۔ میرا خاوند اور قافلے کے دوسرے لوگ بار بار کہتے کہ حلیمہ خوش قسمت ہے کہ ایسے سعادت مند بچہ اسے مل گیا۔ جب ہم گھر پہنچے تو میرے گھر پر اللہ کی برکتوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ ہمارا پورا علاقہ قحط زدہ تھا اور لوگ بدحال تھے، لیکن میرے مال مویشی دودھ اور چارے سے آسودہ حال تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 2 برس ہوئی تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ساتھ لے کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہوئیں اور اپنے پیارے بیٹے کو بہت بہت پیار کیا۔ ماں کا بچے کو اب جدا کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ اس زمانے میں مکہ بیماری کی زد میں تھا، لہٰذا ہم نے بے حد اصرار کر کے انہیں دوبارہ اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورتحال کو سمجھتے ہوئے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لی اور یوں حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے واپس اپنے قبیلے میں لے کر آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھے یا 5ویں سال میں تھے کہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ گھر کے قریب ہی ایک جگہ کھیل رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، سینہ چاک کیا، دل باہر نکالا، اسے سونے کے تشت میں آب زمزم سے دھویا اور پھر دوبارہ اپنے مقام پر رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ جب بہن بھائیوں نے یہ منظر دیکھا تو چیختے چلاتے گھر پہنچے اور ماں کو بتایا کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا ہے۔ حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت بیٹھے ہیں، لیکن آپ کا رنگ اترا ہوا تھا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ 2 یہودی راہب حضرت حلیمہ کے پاس آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تفصیل پوچھنے لگے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ یہ بچہ یتیم ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کو ان پر کچھ شک ہو گیا تھا، چنانچہ جلدی سے بولی نہیں، پھر اپنے شوہر کی جانب اشارہ کر کے کہا یہ اس بچے کا باپ ہے اور میں ماں ہوں۔ راہب بولا اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے قتل کر ڈالتے، نعوذ باللہ۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا ایک بادل کا ٹکڑا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فگن رہتا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاتے تو وہ بھی ٹھہر جاتا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو وہ بھی چلنے لگتا۔ یہ چند معجزات ایسے تھے کہ جن کی بنا پر اماں حلیمہ خوف زدہ ہو گئیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے پیش نظر آپ کو والدہ کے حوالے کر آئیں۔ اس وقت عمر مبارک 5 سال تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرمایا کرتے تھے کہ میں تم سب میں زیادہ فصیح ہوں، اس لیے کہ میں قریش سے ہوں اور میری زبان بنی سعد بن بکر کی زبان ہے جو عرب کے فصاح مشہور تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح فرما چکے تھے، اس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ملاقات کے لیے تشریف لائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور عزت و احترام کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملوایا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خستہ حالی دیکھتے ہوئے حال احوال معلوم کیا تو انہوں نے خوش سالی اور مویشیوں کے ہلاک ہونے کے بارے میں بتایا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے حضرت حلیمہ کو 40 بکریاں اور سواری کے لیے ایک اونٹ عنایت کیا جو مال و متاع سے لدا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب مال دے کر اپنی والدہ کو رخصت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے، کسی نے اطلاع دی کہ ایک بوڑھی عورت ملاقات کی متمنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔
جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بوڑھی عورت کے چہرے پر نظر پڑی تو تیزی سے اٹھے اور میری ماں کہتے ہوئے ان سے لپٹ گئے۔ پھر ان کے لیے اپنی چادر بچھائی اور انہیں عزت و احترام سے بٹھایا، ان کی خوب خاطر مدارت کی اور بہت سے تحائف کے ساتھ رخصت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک دروازے پر کھڑے رہے جب تک ان کی سواری نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے پوچھنے پر فرمایا، یہ میری وہ ماں ہیں جنہوں نے مجھے 2 سال تک دودھ پلایا اور جن کے گھر میں نے 5 سال کی عمر تک قیام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اطلاع قبیلہ بنی سعد تک پہنچ چکی تھی۔ اماں حلیمہ اس خبر پر خوشی سے نہال تھیں اور ایام رضاعت کے دوران پیش آنے والے واقعات یاد کرتیں اور کہتیں، مجھے تو پہلے سے اس بات کا یقین تھا کہ میری گود میں پلنے والا یہ مبارک بچہ اللہ کا نہایت مقرب و برگزیدہ بندہ ہے اور ضرور یہ کسی بہت بڑی منصب پر فائز ہوگا۔ جس بچے کے دنیا میں رونق افروز ہوتے ہی رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا ہو وہ ضرور پوری دنیا کے لیے رحمت ثابت ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج میرا وہ یقین سچ ثابت ہو گیا اور اللہ نے میرے فرزند عزیز کو سب سے بلند و بالا مقام سے نوازا، لیکن ابھی تک میں نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس اعزاز عظیم کے بارے میں دوسروں کے زبانی سنا ہے، مگر اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ میں اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گی جب تک خود ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر دین محمدی نہ اختیار کر لوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا قصد کیا اور وہاں پہنچ کر سب مشرف با اسلام ہو گئے۔ ان میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت شیمہ بھی شامل تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حارث جب اپنے اہل و عیال کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مکہ تشریف لائے تو اہل قریش نے انہیں دیکھ کر کہا، اے حارث، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا بیٹا کیا کہتا ہے؟ انہوں نے پوچھا، وہ کیا کہتا ہے؟ کفار نے کہا، وہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، ایک اللہ اور جنت دوزخ کی بات کرتا ہے، اس نے ہمارا اتحاد پارا پارا کر کے تفرقہ ڈال دیا ہے۔ حارث حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میرے بیٹے، آپ کی قوم جو شکوہ کر رہی ہے کیا وہ سچ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ صرف وہ سچ ہے بلکہ روز قیامت آپ خود بھی دیکھیں گے۔ حارث پر اس گفتگو کا اس قدر اثر ہوا کہ فوراً کلمہ پڑھ لیا اور تبلیغ دین میں مصروف ہو گئے۔ غزوہ حنین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ کے خاوند گرفتار ہوئے تو آپ آئیں اور صحابہ کرام سے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ یہ سن کر لوگ انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سامنے دیکھ کر جلدی سے اٹھے، اپنی چادر زمین پر بچھائی اور بہن کو اپنے پاس بٹھا کر دیر تک بچپن کی یادیں تازہ کرتے رہے۔ یہ وہی بہن تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت گود میں لیے پھرتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ منورہ میں رہنے کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے اپنے گھر جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت سا سامان، اونٹ اور بھیڑ بکریاں تحفے میں دیں اور عزت و احترام کے ساتھ گھر روانہ کر دیا۔ رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ سے مقدر رشتہ ہی کا احترام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے دوران قید کیے گئے قبیلہ بنی حوازن کے 6000 قیدی رہا کر دیے اور بے شمار مال غنیمت واپس کر دیا، اس لیے کہ وہ سب اماں حلیمہ کے رشتہ دار ہونے کے ناطے آپ کے رضائی رشتہ دار تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر خاتون تھیں جن کو حاصل ہونے والی سعادت پر پوری تاریخ اسلام ہمیشہ رشک کرتی رہی۔